بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہاں تک کہنے کے بعد ویادس خاموش ہوا تو سکندر اپنے سالاروں اور ساتھیوں کی طرف گھوم کر بلند لہجے میں کہنے لگا، ویادس نے یقیناً انتہائی اہم معلومات فراہم کی ہیں جن سے ہماری مہم کو نئی سمت مل سکتی ہے، لیکن ہمیں حقائق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی طاقتور بحری بیڑا موجود نہیں۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جو 3 طریقے ویادس نے تجویز کیے ہیں ان میں سے پہلے اور تیسرے پر عمل پیرا ہونے کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا طریقہ ہی سب سے بہترین اور کارگر ہے، یعنی چند جان باز آدمیوں کو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فصیل کے قریب پہنچا دیا جائے اور شہر کے اندر سے کسی غدار کو لالچ دے کر تیار کیا جائے جو عین وقت پر شہر کے دروازے کھولنے کا اہتمام کرے۔ لیکن ساتھیوں، یہ دونوں طریقے صرف اسی صورت میں سود مند ثابت ہو سکتے ہیں جب حملہ آور لشکر سمندر کی لہروں کو چیر کر کامیابی سے شہر کے دروازوں تک پہنچ جائے اور وہاں قدم جمانے کی جگہ پا سکے۔ اگر ہم اپنی ذہانت سے کسی جاسوس کو خفیہ طور پر شہر میں داخل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، خواہ وہ چرواہوں کا روپ دھارے ہوں یا سبزی فروشوں کا بیس بدل کر پہرے داروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رات کے سناٹے میں شہر کا کوئی بڑا دروازہ کھول بھی دیں، تو وہ ہمارے لیے ذرا برابر بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے اور شہر کی فصیل کے درمیان سمندر کا ایک گہرا حصہ حائل ہے جو ایک ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑا ہے۔ لہٰذا دروازے کا کھلنا ہمارے لیے اس وقت تک بے معنی ہے جب تک ہم اس پر قابو پا نہ لیں۔ اسی طرح اگر ہم شہر کے اندر غداروں کا انتخاب کر کے ان سے ساز باز بھی کر لیں اور وہ ہمارے لیے راستے آسان بھی کر لیں، تب بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ سور کا شہر اسی وقت ہی فتح ہو سکتا ہے جب ہمارا پورا لشکر سمندر کے اس حصے کو عبور کر کے فصیل کے بالکل قریب پہنچ جائے، اور اس کے بعد اگر دروازے کھولے جائیں تب ہی ہم پوری قوت سے شہر پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے زیر کر کے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر ایک لمحے کے لیے رکا، پھر دوبارہ آنکھوں میں گہری سوچ اور عزم کی چمک لیے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے جان بازوں، اس مہم میں ایک اور بڑی دشواری بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ویادس نے سور جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے جو 3 طریقے ہمیں بتائے ہیں، آج تک ان میں سے کوئی بھی طریقہ ہم نے ماضی کی کسی بھی خونریز جنگ میں استعمال نہیں کیا۔ اس بنا پر اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے یہ تینوں طریقے ہمارے لیے بالکل نئے اور اچھوتے ہوں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان پر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو سکیں اور شہر فتح کرنے کی بجائے الٹا ہمارے اپنے لشکر کو کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے جو ہماری مہم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر ایک لمحے کو رکا اور پھر دوبارہ چہرے پر عزم کے ساتھ کہا، یونان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم سے پہلے ہمارے آباؤ اجداد نے موسم سرما کی شدید برف باری میں برف پوش پہاڑوں کو پار کیا، تپتے ہوئے موسم گرما میں صحراؤں کی دھول چھانی، دریاؤں کے رخ موڑ کر انہیں نہروں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملایا اور اپنے عظیم بحری بیڑوں کے ذریعے تلاطم خیز موجوں کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کو اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے بپھرے دریاؤں کی طغیانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان پر مضبوط پل تعمیر کیے اور ان مقامات پر بھی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے جہاں زندگی کے آثار مفقود تھے اور کھانے پینے کا سامان تک میسر نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے جنگلی پودوں اور جانداروں سے اپنی خوراک کا بندوبست کر کے اپنی کامیابی کو یقینی بنایا۔ لیکن میرے ساتھیوں، وہ تمام عظیم کارنامے جو ہمارے آباؤ اجداد نے انجام دیے وہ کسی نہ کسی طرح دائرے امکان میں تھے، مگر سور جیسے قلعہ بند شہر کو تسخیر کرنے کا اب ایک ہی ممکنہ راستہ بچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فصیل کے کسی کمزور حصے کو توڑ کر اپنے لشکر کو شہر کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ہر صورت خشکی کے حصے کو فصیل تک پہنچانا ہوگا اور ہمارے اور اس فصیل کے درمیان سمندر کا جو گہرا حصہ حائل ہے اسے مٹی اور پتھروں سے پاٹ کر ایک مستحکم راستہ بنانا ہوگا۔ بظاہر یہ ناقابل تسخیر اور عقل انسانی سے باہر ایک ناممکن کام
کام نظر آتا ہے، لیکن میں تم سب کو یہ یقین دلاتا ہوں اگر ہم نے آج ہی اس مہم پر کام شروع کر دیا تو ہم اس شہر کو فتح کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ سکندر کی اس جارحانہ تجویز نے تمام سالاروں کے لہو میں حرارت بھر دی اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سمندر کے اس حصے کو پاٹ کر ایک شاہراہ تعمیر کی جائے گی تاکہ فصیل کے سامنے پڑاؤ ڈال کر سور پر فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے۔ اس فیصلے کے اگلے ہی روز سکندر کے لشکر میں زبردست ہلچل مچ گئی۔ ہزاروں سپاہی حرکت میں آئے اور سمندر کے سینے پر بھاری پتھر اور مٹی ڈال کر راستہ بنانے کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ جہاں سکندر نے اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈالے تھے وہاں سمندر کی گہرائی کم تھی، لیکن جیسے جیسے فصیل کی طرف قدم بڑھ رہے تھے سمندر کی گہرائی 18 فٹ تک پہنچتی جا رہی تھی، مگر سکندر کے حکم پر یونانیوں نے سمندر کے سینے پر وہ راستہ بنانا شروع کر دیا تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا، تاکہ اسی راستے سے گزر کر وہ ناقابل تسخیر شہر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ہمیشہ کے لیے فتح کر لیں۔ جن دنوں یونانی لشکری سکندر کے حکم پر سمندر میں راستہ تعمیر کرنے میں مصروف تھے، انہی دنوں سکندر مصلحت کے تحت اپنے لشکر کے چند دستوں کو لے کر ارد گرد کے علاقوں کے دورے پر نکل جاتا تھا تاکہ سور کی فتح کے بعد جب وہ فاتحانہ پیش قدمی جاری رکھے تو تمام راستے اور علاقے اس کے لیے جانے پہچانے ہوں۔ مورخین انہی ایام سے متعلق سکندر کی زندگی کا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سکندر اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ہمراہ فلسطین میں دریائے یردن کے منبع کی جانب گیا جہاں دریا کا پانی بڑی سست رفتاری سے بہتا تھا۔ اس مہم میں سکندر کا بوڑھا اتالیک اور مشیر لیسیمیچس بھی اس کے ساتھ تھا۔ علاقے کے جغرافیائی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وقت کا احساس نہ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور چاروں طرف سیاہ تاریکی چھانا شروع ہو گئی۔ جب اندھیرا حد سے بڑھ گیا تو سکندر نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ تمام علاقہ ان دنوں سامریوں کے زیر اثر تھا جو اپنی چالاکی اور عیاری کے لیے مشہور تھے۔ سامریوں کا کردار یونانیوں کے لیے انتہائی خطرناک اور دوغلا تھا۔ وہ دن کے اجالے میں تو یونانی سپاہیوں کو رسد اور دیگر سامان فروخت کر کے دوستی کا پیغام دیتے تھے، لیکن جیسے ہی انہیں کہیں تنہا یونانی سپاہی مل جاتا تو وہ شکاری بیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے، اسے بے دردی سے لوٹ لیتے اور اس کا کام تمام کر دیتے۔ جب سکندر نے رات کے سناٹے میں واپسی کا سفر شروع کیا تو اس کا بوڑھا اتالیک تھکن کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اچانک سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مشیر وہاں موجود نہیں تھا اور تاریکی میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ سکندر شدید فکر مندی میں اپنے مشیر کی محبت میں فوراً اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ کر پیچھے کی جانب مڑا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اندھیرے میں گھات لگائے بیٹھے سامریوں نے اچانک نمودار ہو کر اس کے اتالیک کو دبوچ لیا ہے اور اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس نازک موقع پر سکندر سے ایک جذباتی غلطی ہو گئی۔ اس نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو بتائے بغیر اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اکیلے ہی اس کی تلاش میں گھوڑا دوڑا کر نکل پڑا۔ سکندر ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگ کی لپٹیں دکھائی دیں۔ اس نے دیکھا سامنے ایک الاؤ دہک رہا تھا جس کے گرد کئی سامری بیٹھے تھے اور ان کے بیچ میں لیسیمیچس بے بسی کی حالت میں موجود تھا۔ اس موقع پر سکندر کی عقابی نظروں نے بھانپ لیا کہ اگر وہ اکیلا ان پر جھپٹا تو سامری مشیر کے ساتھ ساتھ اس کا کام بھی تمام کر دیں گے، لہٰذا اس نے شجاعت کے ساتھ ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس نے بازی پلٹ دی۔ وہ شیر کی طرح دوڑتے ہوئے سامریوں کے قریب پہنچا اور بلند لہجے میں پکارا، لو آخر کچھ تو مل گئے، پکڑ لو انہیں۔ سکندر کے ان الفاظ کا مقصد دشمن کو یہ تاثر دینا تھا کہ اس کے پیچھے مسلح جوانوں کا ایک پورا دستہ موجود ہے جو لیسیمیچس کی تلاش میں چپے چپے کو چھان رہا ہے۔ سکندر کی نفسیاتی چال تیر کی طرح نشانے پر لگی۔ سامریوں نے جیسے ہی یہ سنا وہ خوفزدہ ہو کر سمجھے کہ یونانیوں کا ایک سیلاب ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ جان بچانے کی خاطر الاؤ چھوڑ کر اندھیرے میں روپوش ہو گئے۔ اس طرح سکندر نے اپنی خداداد ذہانت سے اپنے بوڑھے اتالیک کو دشمن کے چنگل سے چھڑوا کر موت کے منہ سے نکال لیا۔ دوسری جانب سکندر کے حکم پر یونانی لشکری اب تیز رفتاری کے ساتھ سمندر میں وہ راستہ تعمیر کرنے لگے تھے جو سور کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ یونانیوں کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ساحل کے قریب ہی پتھروں اور سنگلاخ مٹی کے اونچے اونچے ٹیلے موجود تھے جو شاید کسی قدیم اور تباہ شدہ شہر کی باقیات تھے۔ انہی ٹیلوں سے پتھر اور ملبہ اٹھا کر یونانیوں نے سمندر کی لہروں کو پاٹنا شروع کر دیا۔ ساحل کے قریب گہرائی اس قدر کم تھی کہ انسان آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔
لیکن جوں جوں تعمیر کا کام آگے بڑھتا گیا سمندر کی گہرائی اور موجوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب سمندر کا کچھ حصہ بھر لیا گیا تو یونانی صناعوں اور انجینئروں نے اپنی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے راستے کے دونوں اطراف بڑے شہتیر گاڑنے شروع کر دیے اور ان شہتیروں کو مضبوط اور چوڑے لکڑی کے تختوں سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیا تاکہ لہروں کا دباؤ راستے میں ڈالے جانے والے ملبے کو ادھر ادھر نہ بکھیر سکے۔ پہلے ان شہتیروں اور لکڑی کے تختوں کے سہارے بھاری بھرکم پتھر جمائے جاتے اور پھر ان کے درمیانی خلا کو مٹی اور چھوٹے پتھروں سے بھر دیا جاتا۔ اس محنت سے راستے کی بلندی اور استحکام میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے راستہ لگ بھگ 200 فٹ کی چوڑائی کے ساتھ سمندر کے بیچوں بیچ ایک آئینی شاہراہ کی صورت اختیار کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس شاہراہ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ راستہ خشکی کی ایک تنگ مضبوط پٹی کی صورت اختیار کرتا ہوا تلاطم خیز موجوں کے سینے پر آگے بڑھنے لگا اور سور شہر کی بلند و بالا فصیل کے خطرناک حد تک قریب پہنچ گیا۔ سور کے مغرور لشکری اور تجربہ کار سالار اب تک یونانیوں کی اس حیرت انگیز پیش قدمی کو خاموشی اور پراسرار سکون کے ساتھ دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی سمندر کے درمیان بننے والا یہ راستہ سور کی فصیل سے 100 گز کے فاصلے پر پہنچا تو یونانیوں کو مجبوراً اپنی تعمیر روکنی پڑی، کیونکہ سور کے محافظوں نے خاموشی توڑ کر خوفناک جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہاں سمندر کی گہرائی بھی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی، کہیں پانی 18 فٹ گہرا تھا تو کہیں اس سے بھی زیادہ، اور عین اسی مقام پر سور کے تیر اندازوں نے فصیل کے برجوں سے راستہ بنانے والے مزدوروں اور سپاہیوں پر آگ کے گولوں اور زہریلے تیروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ اس بنا پر سکندر کے وہ لشکری جو اس شاہراہ کی تعمیر میں جٹے ہوئے تھے، اب ان کے لیے موت کے اس سائے میں کام جاری رکھنا ناممکن ہو گیا، لہذا تعمیراتی دستے پسپا ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور عارضی طور پر منصوبے پر کام بند کر دیا گیا۔ اس سنگین اور پیچیدہ صورتحال کو بامتے ہوئے سکندر نے فوری طور پر اپنے سالاروں اور ماہر صناعوں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور طویل مشاورت کے بعد یہ جرأتمندانہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں تک راستہ مکمل ہو چکا ہے اس کے آخری سرے پر دفاعی برج تعمیر کیے جائیں اور ان میں ایسے جان باز لشکری متعین کیے جائیں جو سور کی فصیل سے ہونے والی سنگباری اور تیر اندازی کا منہ توڑ جواب دے سکیں، تاکہ اس دفاعی حصار کی آڑ میں شاہراہ کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ سکندر کو یہ جنگی تجویز بے حد پسند آئی اور فوراً ہی راستے کے آخری دہانے پر بڑے برجوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ برج اتنے بلند رکھے گئے جتنی سور کی اپنی فصیل تھی، تاکہ یونانی سپاہی شہر کی طرف سے آنے والی سنگباری کے نشانے سے محفوظ رہ کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ سور کے جنگجوؤں نے جب فصیل سے دیکھا کہ یونانیوں نے ان کی سنگباری سے بچنے کے لیے اونچے برج تعمیر کرنا شروع کر دیے ہیں تو انہوں نے یونانیوں کے ان عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ایک اور ہولناک اور اچھوتا طریقہ اختیار کیا۔ ابھی یونانیوں نے سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ اچانک سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے سور کے جنگی جہاز راستے کے دونوں جانب نمودار ہوئے اور قیامت برپا کر دی۔ ان جہازوں پر بنی منجنیقوں اور تیر اندازوں نے نیزوں اور پتھروں کی ایسی بارش کی کہ برجوں اور ساحل کے درمیان یونانیوں کی نقل و حرکت موت کے کھیل میں بدل کر رہ گئی۔ یونانیوں نے جب دیکھا کہ سمندری لہروں پر تیرتے یہ جہاز ان کے صناعوں اور لشکریوں کے لیے مستقل خطرہ بن چکے ہیں تو انہوں نے دفاع کی ایک نئی دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے راستے کے دونوں اطراف سمندر میں پہلے سے بنے شہتیروں کے ساتھ لکڑی کے موٹے اور مضبوط تختے جوڑنا شروع کر دیے تاکہ ان کے پیچھے چھپ کر یونانی سپاہی اور مزدور دشمن کی سنگباری سے محفوظ رہ سکیں۔ سور کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے تیر اور پتھر ان موٹے تختوں سے ٹکرا کر بے اثر ہو رہے ہیں اور کوئی بھی یونانی زخمی نہیں ہو رہا تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کر دی اور سنگباری کی بجائے اب راستے کے دونوں جانب آگ کے گولوں سے آتش باری شروع کر دی تاکہ ان لکڑی کے تختوں کو راکھ کے ڈھیر میں بدل سکیں۔ ایک بار پھر یونانی لشکر شدید الجھن اور خوف میں مبتلا ہو گیا، لیکن ان کے تجربہ کار صناعوں نے جلد ہی اس کا توڑ بھی نکال لیا۔ انہوں نے جلے ہوئے تختوں کی جگہ نئے تختے نصب کیے اور ان تمام لکڑی کے تختوں پر جانوروں کی گیلی کھالیں لپیٹ دیں، جس کی وجہ سے آگ کے گولے ان پر اثر انداز ہونا بند ہو گئے۔ یونانیوں کو یقین تھا کہ چونکہ وہ راستے کے دہانے پر بلند و بالا برج مکمل کر چکے ہیں اور اطراف میں مضبوط لکڑی کا حصار بھی قائم ہے، اس لیے اب وہ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ اگر فصیل سے انہوں نے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی تو
उन बुर्जों से होने वाली जवाबी कार्रवाई दुश्मन को पसपा कर देगी और वो जल्द ही उस शाहराह को फसील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सूर के सालारों ने जब देखा कि यूनानियों ने रास्ते के दोनों जानिब लकड़ी के तख्ते नस्ब करके उन पर गीली खालें लपेट दी हैं और उनकी आतिशबारी बेअसर हो चुकी है, तब उन्होंने यूनानियों को नीस्तो नाबूद करने के लिए एक ऐसा अजीब व गरीब और होलनाक तरीका अपनाया जिसका तस्वुर भी महाल था। हुआ यूं कि अगले ही रोज समंदर की लहरों पर एक दियो हेकल कश्ती नमूदार हुई जो आम कश्तियों से कहीं बड़ी और हिबतनाक थी। उस कश्ती का अगला हिस्सा गैर मामूली तौर पर फिजा में बुलंद था, जिससे साफ जाहिर होता था कि उसके पिछले हिस्से में भारी भरकम वजन लाद दिया गया है ताकि तवाजुन बिगड़ने से उसका दहाना ऊपर की तरफ उठा रहे।